جب وہ جانے لگا تو بادشاہ کی بیوی کو پتہ چلا۔ اس نے اس کو چاندی کی ایک بڑی قیمتی انگوٹھی دے دی تاکہ سفر میں ضرورت پڑنے پر کام آ سکے، اور اس کو ایک قرآن پاک دے دیا اور کہا کہ بیٹا، تمہیں قرآن پڑھنے کا شوق ہے، تم گھنٹوں بیٹھ کر قرآن پڑھتے ہو، تم اس قرآن کو پڑھو گے تمہیں اپنی ماں بھی یاد آئے گی کہ امی نے میرے ہاتھ میں قرآن دیا تھا۔ تم ماں کی یاد بھی اپنے دل میں رکھنا، چونکہ ماں کو تم بھول نہیں سکتے، ماں کا دل بھی تمہارے لیے تڑپتا رہے گا، اس طرح یاد کا تعلق درمیان میں رہے گا۔ بیٹے نے وہ انگوٹھی اور قرآن لیا، وہاں سے چلا گیا۔ دور کسی بستی میں ایک اللہ والے رہتے تھے، وہاں چلا گیا۔ اس نے اپنی زندگی گزارنا شروع کی۔ وہ وہاں مسجد کے اندر اعتکاف کی نیت سے رہتا اور وہاں سارا دن ذکر و عبادت کرتا۔ ہفتہ میں فقط ایک دن مزدوری کرتا، اور مزدوری میں جو کچھ اسے پیسے ملتے اس کی 7 روٹیاں بنتی تھیں۔ روزانہ ایک روٹی خرید کر پانی کے ساتھ کھا لیتا اور گزارا ہو جاتا۔ ایک آدمی کو مکان بنوانا تھا۔ اس نے مزدوروں کی جگہ پر جا کر دیکھا کہ مجھے کوئی مزدور مل جائے۔ اس سے یہ وہاں بیٹھا ہوا ملا۔ اس نے کہا کہ میں آپ کو مزدوری کے لیے اپنے گھر لے جانا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا اچھا، میرے کچھ شرائط ہیں۔ اس نے پوچھا کہ شرائط کیا ہیں؟ اس نوجوان نے جواب دیا کہ جب نماز کا وقت ہو جائے گا تو میں نماز ضرور پڑھوں گا، میں نماز نہیں چھوڑ سکتا۔ اس نے کہا بہت اچھا۔ اس شہزادے نے کہا اچھا، میں کام کروں گا تو مجھے کام کرنے کے لیے آپ پوری طرح آزادی دیں گے؟ اس نے کہا بہت اچھا۔ خیر، وہ اس کو لے کر چلا گیا۔ اس نوجوان کو دیوار بنانا تھی۔ اس نے شام تک اتنی بڑی دیوار بنا دی کہ مالک نے سوچا کہ 2 آدمی مل کر بھی اتنی دیوار نہیں بنا سکتے۔ اس خدا کے بندے نے نمازیں بھی پڑھی، کام بھی کیا، اور 2 گنا کام کر کے جانے لگا۔ اس نے اس کو جتنی رقم طے ہوئی تھی اس سے زیادہ دینا چاہی، مگر اس نے انکار کر دیا۔ کہنے لگا میں زیادہ رقم لے کر کیا کروں گا؟ اس نے کہا میں خوش ہو کر دے رہا ہوں کہ تم نے زیادہ کام کیا۔ یہ کہنے لگا میں تو اتنی رقم لوں گا جتنی کہ مجھے ضرورت ہے، مجھے تو اتنے پیسے چاہیے کہ ہر دن مجھے ایک روٹی مل جائے۔ چنانچہ اس نے طے شدہ رقم ہی لی اور چلا گیا۔ اس آدمی نے بیٹھ کر سوچا کہ یہ کتنا نیک نوجوان ہے کہ کہتا ہے کہ مجھے دنیا سے کیا واسطہ ہے، میں تو تھوڑا سا کھانا کھا کر گزارا کر لیتا ہوں، باقی وقت اللہ کی عبادت میں گزارتا ہوں، تو اسی نیک کے ہاتھوں سے میرا مکان بننا چاہیے۔ چنانچہ اس نے اگلے دن کوئی اور مزدور نہ بلایا۔ وہ پھر بازار میں گیا اور کہا کہ مجھے مزدوری کے لیے فلاں نوجوان چاہیے۔ لوگوں نے بتایا کہ وہ تو ہفتے میں 1 دن کام کرتا ہے اور باقی 6 دن اللہ کی عبادت میں مصروف رہتا ہے۔ اس نے کہا بہت اچھا، جب وہ دن آئے گا تو میں پھر اس کو گھر لے کر جاؤں گا۔ چنانچہ اگلے ہفتے وہ اسی دن پہنچا۔ پھر وہی نوجوان ملا، وہ اسے لے کر اپنے گھر آیا۔ اب جب وہ نوجوان کام کرنے لگا تو اس مالک نے سوچا کہ میں ذرا اس کو چھپ کے دیکھتا ہوں کہ یہ کام کیسے کرتا ہے، کہ اس نے میرا 2 گنا کام کیا تھا۔ اس نے دیکھا کہ وہ نوجوان ایک ہاتھ سے گارا اس دیوار کے اوپر رکھتا ہے، اور جیسے اینٹ کو اٹھا کر اوپر رکھتا ہے تو وہ اینٹ خود بخود ایسے دیوار پر پڑتی ہے کہ بالکل اپنی جگہ پر بیٹھتی ہے، اس کو ایڈجسٹمنٹ نہیں کرنا پڑتی، وقت ضائع نہیں کرنا پڑتا، بس گارا رکھا اور اینٹ کو اٹھا کر رکھتا گیا اور اینٹیں نگینے کی طرح جڑتی گئیں۔ وہ کہنے لگا کہ اس بندے کے ساتھ کوئی خدائی مدد ہے کہ اللہ تعالیٰ تھوڑے وقت میں اس سے زیادہ کام لے رہے ہیں۔ چنانچہ بڑا خوش ہوا کہ یہ کتنا نیک نوجوان ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے جوانی میں عبادت کا شوق دے دیا۔ جب اگلا ہفتہ آیا تو وہ پھر وہاں گیا تاکہ اس کو لے کر آئے۔ لوگوں نے کہا کہ وہ تو بیمار ہے، آج وہ مزدوری کے لیے نہیں آیا۔ پوچھا کہ وہ کہاں ہوگا؟ انہوں نے کہا جناب وہ فلاں مسجد کے قریب ایک جگہ پر رہتا تھا، آپ جائیے وہاں جا کر دیکھیے۔ یہ وہاں گیا تو دیکھا کہ نوجوان زمین پر لیٹا ہوا ہے، اس کو بخار تھا جس کی وجہ سے اس کی حالت خراب ہو چکی تھی۔ جب وہ قریب پہنچا تو اس نے لڑکے سے کہا اے نوجوان،
تم بڑے بیمار ہو، میرے ساتھ میرے گھر آؤ، میں تمہارے لیے کوئی دوا کا بندوبست کر دوں۔ وہ کہنے لگا نہیں، مجھے شفا دینے والے نے ہی تو بیمار کیا ہے، میرے لیے تو اب موت کے سوا کوئی دوائی کام نہیں آئے گی، میں تو بس اب جانے کے قریب ہوں، میری مہلت زندگی اتنی ہی تھی، میں اب دنیا سے جا رہا ہوں، بس مجھے اس بات پر خوشی ہے کہ میں اپنے ایمان کو بچا کر لے جا رہا ہوں۔ میں نے دنیا کی زندگی پہ کبھی بھروسہ نہیں کیا، کبھی دنیا سے دل نہیں لگایا، میں جانتا تھا کہ یہ چیزیں عارضی ہیں، اس لیے میں دنیا سے ہمیشہ دور بھاگتا تھا، آخرت کی تیاری کرتا رہتا تھا۔ آج الحمدللہ میں اچھے حال میں جا رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ مجھے بتاؤ کہ میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں۔ کہنے لگا میرے پاس امانت ہے، تم یہ امانت ان کو پہنچا دینا جنہوں نے مجھے دی تھی۔ وہ کہنے لگا وہ کیا؟ اس نے اپنی انگلی سے وہ انگوٹھی نکال کر دے دی اور اپنا قرآن پاک حوالے کیا اور کہا کہ وقت کے بادشاہ کے پاس چلے جانا اور اسے کہہ دینا کہ ایک پردیسی نے یہ 2 چیزیں امانت لی تھی، اب واپس بھیجی ہیں، ان کو قبول کر لیں۔ جیسے ہی اس نے سنا کہ یہ ہارون الرشید کی بات کر رہا ہے، تب اسے احساس ہوا کہ ہاں، ہم سنتے تھے کہ بادشاہ کا ایک شہزادہ ہے جو اس طرح دیوانہ اور پاگل ہے، کہیں یہ وہ تو نہیں۔ اتنے میں اس نوجوان نے کلمہ پڑھا اور اللہ کو پیارا ہو گیا۔ اب اس کا دل غم زدہ تھا، اس نے اسے دفنا دیا اور پھر وہ قرآن پاک اور انگوٹھی لے کر چلا کہ میں ہارون الرشید کو دے آؤں۔ جب شہر میں پہنچا تو دیکھا کہ پولیس آ رہی ہے اور لوگوں کو ہٹا رہی ہے، ہٹو بچوں کی صدائیں آ رہی ہیں کہ بادشاہ کی سواری آ رہی ہے۔ چنانچہ تھوڑی دور پیچھے بادشاہ اپنے وزراء کے ساتھ آ رہا تھا۔ جس سواری کے اوپر بادشاہ سوار تھا، جب وہ سواری اس آدمی کے قریب آئی تو اس نے کہا بادشاہ سلامت، آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرابت داری رشتہ داری کا واسطہ، آپ میری بات سن لیجئے۔ چنانچہ ہارون الرشید نے اپنی سواری کو کھڑا کروا دیا، اس نے وہ انگوٹھی اور قرآن اس کو دکھایا اور کہا کہ یہ ایک پردیسی نے آپ کی طرف بھیجا ہے۔ بادشاہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ کہنے لگا اے مخاطب، تو میرے ساتھ آ اور مجھے گھر آ کر یہ باتیں ذرا بتا دے، میں وہاں تجھ سے یہ چیزیں لے لوں گا۔ چنانچہ بادشاہ اپنے محل میں آیا اور آتے ہی اس نے اس آدمی کو بلوایا اور کہا اے مخاطب، مجھے لگتا ہے کہ تو مجھے غم کی کوئی خبر سنائے گا، لیکن بتا تو صحیح کہ میرے جگر گوشے کا کیا حال ہے، تو نے اس کو کس حال میں دیکھا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ وہ نوجوان تھا، چہرے پر نور تھا، وہ ہفتے میں 1 دن مزدوری کرتا تھا، میں نے بھی 2 مرتبہ اس سے مزدوری کروائی، وہ پورے دن میں 1 روٹی کھاتا تھا، باقی سارا دن عبادت کرتا تھا، سوکھ کر کانٹا بن گیا تھا، اس طرح اس نے زندگی گزاری، میں نے اسے آخری لمحے میں دیکھا، اسے کلمے پہ موت آئی، اس نے کہا تھا کہ یہ امانتیں میرے باپ تک پہنچا دے۔ بادشاہ دیکھ کر رونے لگ گیا، کہنے لگا کہ تمہیں بھی خیال نہ آیا کہ ایک شہزادے سے تم اپنا مکان بنواتے رہے؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت، اگر مجھے پتہ ہوتا کہ آپ کا بیٹا اور شہزادہ ہے تو میں کیوں اس سے مکان بنواتا، مگر وہ تو اپنے آپ کو فقیر سمجھتا تھا، وہ تو اپنے آپ کو درویش سمجھتا تھا اور کہتا تھا کہ مجھے تو آخرت کی تیاری کرنی ہے، میں وہاں کے محلات میں رہوں گا۔ تو بادشاہ نے رو کر اس نوجوان سے مخاطب ہو کر کہا اے میرے بیٹے، تو چھوٹی عمر میں تھا اور میں تیرا باپ بڑی عمر میں تھا، بیٹے تیرے بال کالے تھے، میرے سفید تھے، مگر مقصد زندگی کو تو نے سمجھ لیا تھا، میں نہیں سمجھ سکا تھا، بیٹے میں دھوکے میں پڑا ہوا تھا، میں نے زندگی کے دن ضائع کر دیے، میرے پاس آخرت کی کوئی تیاری نہیں۔ اے میرے نوجوان بیٹے، تو نے جوانی میں دنیا کی حقیقت کو سمجھ لیا تھا، تو نے دنیا میں دل نہیں لگایا، تو دنیا کی لذتوں کے پیچھے نہیں بھاگا، دنیا کی عیشوں کے پیچھے نہیں بھاگا، بیٹے تو نے موت کو یاد رکھا، ہر لمحے یہ بات ذہن میں رہی کہ مجھے اللہ کے حضور جانا ہے، بیٹے تو سچا تھا، تیرا باپ جھوٹا تھا، بیٹا تو ہدایت پر تھا، تیرا باپ بھٹکا ہوا تھا، آج تو ہدایت لے کر دنیا سے چلا گیا، تیرا باپ اپنے بالوں کو سفید کر بیٹھا مگر گناہوں سے اپنے چہرے کو سیاہ کر بیٹھا، میں اپنے مالک کے سامنے کیا لے کر جاؤں گا؟ یہ دنیا کے محلات، یہ دنیا کی رونقیں،
یہ دنیا کی ساری نعمتیں سب یہیں رہ جائیں گی۔ بیٹے تیرے باپ کا کیا حال ہوگا جب زنجیروں میں باندھ کر اسے پیش کر دیا جائے گا اور کہیں گے اے دنیا کے حکمرانوں، اب تمہاری زنجیریں تب کھلیں گی جب تو ثابت کرے گا کہ تو نے نعمتوں کی قدر کی تھی اور ہمارے حکموں کے مطابق زندگی گزاری تھی۔ بیٹے اس دن میں غریب ہوں گا اور تیری حیثیت بادشاہ والی ہوگی۔ آج دنیا مجھے بادشاہ کہتی ہے مگر آخرت کا میں فقیر ہوں۔ وہ باتیں بھی کرتا رہا اور روتا بھی رہا۔ پھر اس نے کہا کہ واقعی میں اپنی زندگی کو بدل کر اللہ رب العزت کی رضا کو حاصل کروں گا۔